حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے اس میں مراد ہیں اس آیت میں، اور اسی لیے یظہرہ علی الدین کلہ میں وہی لفظ استعمال کیا ہے. بس جس کو خدا نے چن لیا ہے غیب پر غلبے کے لیے، وہ ہر رسول نہیں ہے میرے نزدیک، لیکن ان معنوں میں ہر رسول ہے کہ غیر اور رسول اور غیر رسول کے درمیان فرق کرنے والی یہ بات موجود ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ یہ عام معنی ہے، اس کا رد نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ معنی ہے اور علماء و صلحاء امت یہی معنی تسلیم کر چکے ہیں. مگر میں ایک اور معنی آپ کو بتا رہا ہوں جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. من رسول، رسول میں سے کسی رسول میں سے کسی کو چنتا ہے. من رسول ہے، من رسول بھی کہا جا سکتا تھا، مگر من رسول کسی ایک رسول کو چن لیتا ہے، یہ مراد ہے. اور بعض دفعہ نکرہ عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں وہ معنی لگتے ہیں یہ نہیں، مگر میرے نزدیک یہاں اگر انبیاء کا موازنہ پیش نظر ہو تو رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ چاہے اظہار غیب کے لیے پسند فرما لیتا ہے. اور قرآن کریم میں بعض ریفرنسز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں جو نام لے کر نہیں کیے گئے، لیکن مضمون خود کھول دیتا ہے اس بات کو. آگے آپ کی باری. سور قرآن کریم میں تو مصوری اور پینٹنگ کے خلاف مجھے کوئی واضح آیت نظر نہیں آئی، ٹھیک، اور اب تصویر کو بت پرستی کا ذریعہ بھی نہیں بنایا جا رہا، بلکہ حق میں حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے کی باتیں بیان ہوئی ہیں. جی ہے نا، وہ تصاویر بھی بناتے تھے اور بت بھی بناتے تھے، مگر اور مقاصد کے لیے، شرک کے لیے نہیں. تو حضور پھر مصوری کے خلاف اسلامی معاشرہ کا تعصب اب کیوں نہ ختم کیا جائے؟ تعصب نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. تعصب تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی مقصد کے، بلکہ مقصد کے خلاف کوئی موقف اختیار کر کے اس پہ انسان ڈٹ جائے. قرآن کریم نے میں مصوری کو جہاں تک شرک کا ذریعہ ہے اس حد تک تو واضح منع فرمایا ہے، لیکن غیر شرک مصوری کو جائز قرار دے کر اس کی وہ حوصلہ افزائی بھی نہیں فرمائی، نہ میوزک کی فرمائی ہے، لیکن لغو کے مضمون میں بہت کچھ بیان فرما دیا ہے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ جو جن کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، یہ ان معنوں میں لغو ہیں. لغو دراصل اس کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہوگی. میرے نزدیک لغو کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر اس طرح کھینچتی ہے کہ فرائض سے غافل ہو کر ان میں حرج ہونے لگتی ہے. ورنہ تو ہمارا بیٹھنا بھی لغو ہے پھر، لیکن خالی بیٹھنا فرائض کی راہ میں حائل نہیں ہوتا. جب اذان دی جاتی ہے ہم دوڑتے ہیں مسجد کی طرف. تو میں نے جو مضمون سمجھا لغو کا وہ یہ ہے کہ وہ عادتیں اور وہ دلچسپیاں جو جن میں اس بات کا بھاری احتمال موجود ہے کہ وہ فرائض سے آپ کو غافل کر دیں گی، ان میں میوزک بھی درجہ اول پر ہے اور پینٹنگ بھی درجہ اول پر ہے. اور آپ کی جو صلاحیتیں، اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، ان کا اظہار ایک ایسی سمت میں بھی چلا جاتا ہے جو نان پروڈکٹیو ہے انسان کے لیے. یعنی روحانی قدروں کو ترویج دینے کی بجائے وہ محض ایک ذوقی شوق ہے، دلچسپی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ پھر فرائض سے غافل ہو کر ان چیزوں میں ڈوب ہی جاتے ہیں. میوزک والے بھی پھر اذان یا تلاوت میں پھر کبھی لذت محسوس نہیں کرتے، وہ پھر انہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر ایک خدا کی طرف لوٹتے ہیں تو غلط طریق پر. میوزک کے ذریعے وہ مذہبی جذبات کا اظہار جب کرتے ہیں تو سوائے نفسانی لذت کے اور کچھ نہیں ملتا جسے وہ روحانی لذت سمجھتے ہیں. جی ایک میرے پاس میوزیشین آیا ہوا تھا، اس نے یہ سوال کیا مجھ سے، تو وہ تھا ویسے ذہین اور شریف آدمی، فوراً سمجھ گیا بات.
انہوں نے کہا میں میوزیشین، مجھے پتا یہ بات ٹھیک ہے، میوزیشین جب ان باتوں میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسری چیزوں میں لذت کی صلاحیت ہی نہیں رہتی پھر. اور میں نے اس کو کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس میوزک کے نتیجے میں تمہارا کردار بہتر ہوا ہے؟ بالکل نہیں. ادھر فتح علی خان اور فلاں قوال گا کے آئے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور توحید کا ذکر اور نشے میں سارے مدہوش اور سر دھن رہے ہیں، اور واپس آ کے بینے ہی وہی زندگی جو پہلے تھی. جی بالکل وہی ہوتی. کوڑی کا یہ پھر یہ لگا ہو گیا نا. جی بالکل لگا ہوا. ہاں جی. اور حضور اسلام میں جنگی قیدیوں کے علاوہ بھی کوئی قید یا جیل خانوں کا تصور ہے؟ ہاں عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ان کی عزت کے احترام کی خاطر ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جیل خانوں میں بھیجو. اور بس جو مغربی دنیا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو ایک وحشیانہ حکم سمجھتی ہے، حالانکہ انٹرنمنٹ گھر کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاقی حکم ہے جس کو یہ اپنے معززین کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب پولیٹیکل لیڈرز کو قید کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو انٹرنمنٹ کی سزا دی جا رہی ہے، تو وہ انٹرنمنٹ موجود ہے. دوسرے حضرت یوسف کے ذکر میں بغیر کسی جرم کے بھی ایک جیل قائم تھی، وہاں جیل میں رکھا جاتا تھا. جیل کے نظام کے خلاف قرآن کریم نے کچھ نہیں فرمایا. 2-3 آدمی وہاں اکٹھے بتائے گئے، ایک حضرت یوسف جو سراسر ظلم کی راہ سے بھیجے گئے، ایک جس کا جرم ثابت نہ ہوا، اور ایک جو مجرم ثابت ہوا. وہ تینوں جیل میں رکھے گئے تھے. تو جیلوں میں رکھنا قرآن کریم کی روح سے منع نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ تو واضح طور پر ہے. پھر اس کی اور کیا سزا ہوگی سوائے اس کے کہ جیل دیا جائے، یہ ہو یہ وہ. یہ بیان کرنے کے باوجود جہاں قرآن ان کی باتوں کی واضح نفی نہیں فرماتا یا اور ایسے اشارے نہیں رکھتا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ گزشتہ میں تو جائز تھا اب جائز نہیں رہا، وہاں عموماً علماء امت کا یہی مسلک ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. جہاں تاریخ کے حوالے سے ذکر موجود ہوں لیکن قرآن کریم کی کوئی نص صریحہ یا اور کوئی نص صریح کے علاوہ کوئی اور اشارے جو واضح ہوں مگر ہوں بے شک اشارے ہوں، اس مضمون کو ختم کرنے کا اعلان نہ کریں، اس وقت تک وہ جاری رہتا ہے. حضور مجھے خیال آیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کھنچوانے کے بارے میں بعض غیر احمدی نے اعتراض کیے تھے. اس سے متعلق حضور نے غالباً تشریح فرمائی ہے کہ جو فوٹوگرافی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ایگزیکٹ جو بھی اصل کے مطابق دیتی ہے. لیکن پینٹنگ یا کرنے میں انسان ذرا سا بھی کسی آنکھ میں کوئی ایسی اشارہ کر سکتا ہے جس سے کریکٹر بہتر ہوتا ہے. میں تو اسی لیے رنگ کے بھی خلاف ہوں. میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو رنگنا مجھے سخت ناپسند ہے، بلکہ میں اسے جائز ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہاں رنگ کرنے والا فرضی باتیں حضرت مسیح السلام کے چہرے کی طرف یا جسم کی طرف منسوب کرتا ہے، آپ کے لباس کی طرف منسوب کرتا ہے. اور وہ جس مقصد کے لیے حضرت مسیح السلام نے تصویر کھنچوائی تھی کہ بین ہی جو میں ہوں وہ دکھائی دوں، تاکہ جو لوگ ذکاوت رکھتے ہیں جن میں مادہ ہے کہ اصل انسان کو دیکھ کر اس کی اندرونی شخصیت کو بھی سمجھ سکیں، وہ لوگ فائدہ اٹھا جائیں، دیکھ لیں کہ سچا آدمی ہے. اس کا ایک عجیب دلچسپ واقعہ ہوا کہ امریکہ میں آ رہا تھا تو مجھے کسی نے اسرار سے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر ضرور ہوتے جائیں، آپ نے جانا ہی ہے، واشنگٹن سے نیو یارک تو ہمارا گھر رستے میں پڑتا ہے. تو وہاں ایک ان کی غیر احمدی سہیلی بہت شریف فطرت اور سعید فطرت اور خاتون ہے، ان کو بھی مدعو کیا ہوا تھا. ان کے آنے سے پہلے مجھے انہوں نے تصویر ایک دکھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو رنگین تھی. میں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، میں نے کہا تو ٹھیک نہیں.